بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا بڑا شکریہ. سب سے پہلے تو میں ایک بڑے بھرے دل سے اور افسوس کرنا چاہتا ہوں حنید لکھانی کا. حنید ہمارا دوست بھی تھا. 2015 میں جب میں کراچی کے صدر تھا اس نے تحریک انصاف جوائن کی تھی. اوپر نیچے ہوتا رہا لیکن اصل میں بڑا زبردست یعنی کہ جذباتی اور دل سے پاکستانی تھا. اقرا یونیورسٹی ایک ہزاروں اسٹوڈنٹس کو ہزاروں طلباء کو تعلیم دے کے گیا. فلانتھرپی کے بہت کام کرتا تھا. ابھی ٹھٹا سے آیا تھا واپس اور میں تو شوق میں ہوں. ہم سارے بلکہ شوق میں ہیں کہ یہ کس طرح ہو گیا. لیکن اللہ کے کام ہے, اللہ کی مصلحت ہے, اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے اور ان کے اہل خانہ کو صبر کی طاقت دے. میں جی 3-4 باتیں آج کرنا چاہتا ہوں. پہلے تو میں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے شروع کرنا چاہتا ہوں. ان سے کچھ سوالات ہیں. حالانکہ آج کل یہ بھی ہے کہ سوال پوچھنے کے اوپر توہین لگ جاتی ہے, اور کون کون توہین, کس کس پہ توہین اور کون کون سی توہینیں لگ رہی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے. لیکن سوال کرنا تو ہمارا حق ہے. اگر ہم سوال بھی نہ کریں تو پھر یا آپ بھی گھر چلے جائیں, پریس ٹی وی بھی بند کر دیں, بس ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے وہ تو نہیں ہوگا. سوال یہ کرنا چاہتا ہوں این 246 لیاری کے حوالے سے. شکور شاد صاحب ایم این اے الیکٹ ہوئے تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ. جب ہم سب نے استعفیٰ دیا انہوں نے اپنا ہینڈ ریٹن, اور سب میں لے کے آیا تھا لیکن سب کو پتہ ہے, سب نے دیکھا ہے, اردو میں ہاتھ سے لکھ کے استعفیٰ جمع کرایا. اس کے بعد جب 246 کے الیکشن کال ہوئے, بائی الیکشنز, اس میں انہوں نے نامنیشن بھی جمع کرائی. اسکروٹنی میں بھی خود گئے. اس کے بعد پارٹی کی ڈیسیشن یہ تھی کہ آپ وڈرا نہیں کریں گے, اس کے باوجود انہوں نے وڈرا بھی کر لیا. اور کل ان کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے, وہ کہتے ہیں میں نے استعفیٰ ہی نہیں دیا, اور الیکشن کمیشن وہ ڈی نوٹیفائی کر دیتا ہے وہ 246 کا لیاری والا الیکشن ہونے نہیں لگا. مانے اس سے زیادہ بائس, ون سائیڈڈ بے ایمانی تو ہم نے دیکھی نہیں ہے. یعنی آپ بیوقوف بناتے رہیں لیکن اتنا بیوقوف بنائیں گے کہ قوم بھی, مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں قوم کو؟ آپ نے نامنیشن کیسے ایکسیپٹ کی, اس کے بعد اسکروٹنی کیوں کی اس کی, وہ سب آپ نے کی ہے. اسمبلی میں استعفیٰ ہاتھ سے لکھا ہوا جمع کرایا, پھر آپ وڈرا کیا اس نے, اس کے بعد نامنیشن سب ایکسیپٹ ہو رہی ہے, وہ سب قانون کے مطابق ہو رہا ہے. آخر میں کہتا ہے میں نے تو استعفیٰ دیا ہی نہیں, تو آپ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور آپ اس کی سیٹ کو ریسٹور کر دیتے ہیں. مجھے نہیں فرق پڑتا شکور شاد ریسٹور ہے یا نہ ہو, لیکن ہم تو الیکشن کمیشن سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ یہ کون سی چائے پیتے ہیں صبح بھائی, تھوڑی پتی زیادہ ڈال لیا کریں اس میں. دوسرا, یہ الیکشن سے پھر بھاگ گئے. 2 دفعہ 2 دن پہلے لوکل باڈی الیکشن سے بھاگے. اب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو الیکشن ہونے یہ سارے ڈیلے ہو گئے, ان کا کوئی ڈیٹ نہیں آ رہی. اصل میں یہ بھاگے کیوں ہیں؟ اچھا وجہ دی ہے سیلاب. ذرا ملتان اور فیصل آباد میں کون سا سیلاب ہے یہ ذرا بتا دیں مجھے. لیاری میں کون سا سیلاب آیا بتا دیں. کورنگی میں کون سا سیلاب آیا بتائیں. اور جتنی جگہ الیکشن ہو رہا ہے, ہاں سندھ میں سیلاب بڑا خطرناک ہے اور بہت لوگ, وہ تباہی ہے, اس کے اوپر میں بھی آ رہا ہوں. لیکن یہ سوالات تو میں چھوڑ کے جاؤں الیکشن کمیشن کے لیے. اور 2 دن پہلے آپ کو خیال آتا ہے, 2 دن پہلے آپ کو الیکشن سے خیال آتا ہے کہ جی ڈیلے کر دیں. اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ ان کو لگ گیا ڈر کہ 9 کی 9 سیٹیں یہ ہار جائیں گے, خان صاحب جیت جائیں گے. لوکل باڈیز حیدرآباد اور کراچی میں کیونکہ تحریک انصاف سب سے بڑی جماعت بن کے آئی ہے, وہ ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا. اور میئر تحریک انصاف کا بند کر دو نا, یہ تحریک انصاف کے میئر آ جائیں گے کراچی اور حیدرآباد میں. ان کو ہے خوف
اور یہ خوف سے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. اور اوپر سے وہ بلاول صاحب ٹویٹیں کر رہے ہیں جی الیکشن کمیشن کے جی وہ ہو یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. میں بلاول سے یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے والد سے کم از کم کچھ سیکھ لو. کم از کم زرداری چور ہے, منافق تو نہیں ہے, ڈنکے کے چوٹ پہ کہتا ہے ہاں کر رہا ہوں, کیا پرابلم ہے. تم تو سالے منافق بھی ایسے ہو, یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا منافقت بھی کرنی ہے اور چوری بھی کرنی ہے. کم از کم وہ منافقت تو نہیں, وہ سیدھا ہی کہتا ہے میں چور ہوں, جو کرنا کر لو. اپنے باپ سے کچھ سیکھ لو. آج جناب تیسری چیز, یونائیٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل صاحب آئے ہوئے ہیں, ہم ان کو ویلکم بھی کرتے ہیں پاکستان میں, ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. سیلاب زدگان کی مدد کی امداد کے لیے آئے ہیں. وہ آج سندھ کے دورے پہ ہیں, جعفر آباد بلوچستان بھی جائیں گے, اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ کیا تباہی ہے, اور اپنی آنکھوں سے یہ بھی دیکھیں گے کہ 15 سال کی جماعت نے کیا گورننس کی ہے. میں ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں پاکستان میں. لیکن کل میں دیکھ رہا تھا کہ کرائم منسٹر صاحب ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے, ان کے ساتھ کھڑے ہو کے پریس ٹاک کر رہے تھے, اور پریس ٹاک میں فرما رہے تھے کہ I give you my word of honor, the Secretary General, that the money will be spent transparently. یعنی کہ پہلے بات تو مجھے بتائیں کہ پرائم منسٹر آف دا کنٹری کھڑا ہو کے یہ اس کو کیا ضرورت ہے ورڈ آف آنر دینے کی؟ کیا کوئی شک کر رہا تھا سیکرٹری جنرل آپ پہ؟ کیا اس نے کہا تھا کہ آپ کو پیسے نہیں دوں گا اور آپ چوری کر لیں گے؟ آپ پورے ملک کے پرائم منسٹر بنے گھوم رہے ہو, کرائم منسٹر ہم آپ کو اسی لیے کہتے ہیں. آپ اپنا ورڈ آف آنر دے رہے ہیں. اچھا, آپ کے ورڈ آف آنر کی اوقات میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے. آپ کی اور آپ کے ورڈ آف آنر کی اوقات یہ ہے کہ آپ نے ورڈ آف آنر اسٹیمپ پیپر پہ لکھ کے دیا تھا, آپ کا بھائی واپس نہیں آیا, بھاگ گیا. یہ اوقات ہے آپ کے الفاظ کی, 50 روپے کی, وہ بھی آپ پورا نہیں کریں گے, اور آپ سیکرٹری جنرل ورڈ آف آنر دے رہے ہیں, کھڑے ہو کے بےزتی کر رہے ہیں پاکستان کی کہ آئی گیو یو مائی ورڈ آف آنر. شرم آنی چاہیے تمہیں. یعنی کہ تمہیں اپنے آپ پہ اتنا ڈاؤٹ ہے کہ تمہیں گارنٹی اپنی دینی پڑ رہی ہے کہ میں آپ کو ایمان, اللہ کی قسم ایمان سے چوری نہیں کروں گا. یہ کوئی طریقہ ہے پاکستان کو ذلیل کرنے کا؟ اس کے بعد مراد اور شہباز نے بڑی کوئی ڈونیشن اور پتہ نہیں کیا کیا کی تھی کہ ہم اناؤنس کیا فائنینشیل ایڈ سیلاب زدگان کو. میں پورے سندھ میں گھوم رہا ہوں, پورے سندھ میں مجھے تو سندھ حکومت کہیں کام کرتے ہوئے نظر نہیں آئی, اور نہ کسی سیلاب زدگان کے جو بیچارے کس طرح رہے ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور جو آپ میڈیا میں گئے ہیں ادھر جا دیکھا ہے, جو این جی اوز کام کر رہی ہے, جو پاکستانی وہاں کام کر رہے ہیں, دونوں ہاتھوں سے ان کو سلام ہے. اگر آپ نہ ہوتے تو پتہ نہیں وہاں کیا ہو جاتا. جو بھی تنظیمیں کام کر رہی ہیں, چاہے وہ سیاسی ہو چاہے این جی او, جو شخص انڈیویجول یا کلیکٹیو جو کام کر رہا ہے, میں تہ دل سے اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کیونکہ جو حالات ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا. کسی کی ماں, کسی بھوکی ماں کی گود میں اس کا نونہال بھوک سے مر جائے تڑپ تڑپ کے نا, تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا وہاں کیا حال ہے. اور یہ بغیرت, یہ دیر آر نو ویئر, کہیں نہیں نظر آتے. یہ کوئی حکومت نہیں ہے سندھ میں. وہ کل شرجیل کہہ رہا تھا ہم اپنے سب کچھ بیچ دیں گے. بھائی تو اپنی گاڑیاں بیچ دینا تو کم از کم 15-20 گاؤں ٹھیک ہو جائیں گے. وہ اپنا محل بیچ دے جتنا بڑا بنایا لوٹ کے پیسے پہ, وہ کر دو. اس کا دروازے چلو بیچو نہیں میرے بھائی, اس کے دروازے کھول دو. دروازے کھول کے وہاں سیلاب زدگان جو اس علاقے کے ہیں ان کو جگہ پناہ دے دو کچھ دن کے لیے, جب تک ان کے گاؤں سے ان کے گھروں سے پانی نہ اتر جائے. پناہ ہی دے دو. جھوٹ کے اوپر مبنی ہے حکومت ہے. سارے چور اس میں بیٹھے ہوئے, نامور چور اور ڈاکو منسٹر بنے ہوئے پروونشل اور فیڈرل. ساروں پہ نیب کے کرپشن کے کیسز ہیں. 70-75% باہر ہیں بیلوں پہ, اور جناب ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے اس طرح کی ٹوسٹنگ کرتے ہیں. پتہ نہیں, مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنے سیدھے منہ جھوٹ کیسے کوئی بول سکتا ہے.
زرداری صاحب کی تو طبیعت ہی ٹھیک نہیں ہو رہی, میری طبیعت ٹھیک ہوگی تو میں سیلاب زدگان کے پاس آ جاؤں گا. سندھ ہاؤس میں 30 کروڑ 20 کروڑ کے ایم این اے خریدنے کے لیے تمہاری طبیعت ٹھیک تھی اور پیسے بھی تھے. آج سندھ کے لوگوں کو تمہارے پاس پیسے دینے کے نہیں ہیں. پھر آ جائیں جی جو آج کا آخری اور امپورٹنٹ موضوع ہے, وہ ہے جو یہ فرد جرم عائد کی گئی ہے, عائد ہونی ہے, مطلب انہوں نے کہہ دیا کریں گے عمران خان صاحب کے اوپر, چیئرمین تحریک انصاف, ایکس پرائم منسٹر یا نیکسٹ پرائم منسٹر انشاءاللہ. ذرا میں کمال ہے ویسے اس بات کا بھی کہ جلسے میں کھڑی ہوئی ایک بات کے اوپر فرد جرم لگنے لگی ہے, لیکن یہ مریم صفدر نیب میں جاتی تھی, پتھراؤ کرتی تھی, وہاں جا کے گھیراؤ کرتی تھی نیب کی عدالتوں کا, کوئی فرد جرم نہیں لگا. مولانا ڈیزل اس کو جب نیب نے بلایا, اس نے کہا میں مدرسے کے سارے بچے لے کے پہنچوں گا, اینٹ سے اینٹ پتہ نہیں کیا کر دوں گا, کوئی فرد جرم اس پہ نہیں لگا, کوئی کنٹیمپٹ نہیں لگی اس کے اوپر, کچھ بھی نہیں ہوا. رانا ثناء اللہ نے دھمکیاں دی کہ ججز کے گھر کا گھیراؤ کریں گے, تمہارے بیوی بچوں کو یہاں رہنا ہے, کوئی توہین عدالت نہیں لگی. مریم ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتی ہے میرے پاس ججز کی ویڈیوز ہیں میرے پاس, ان کی بلیک میل کی یہ انتہا ہے. اور بات کر رہی تھی وہ سپریم کورٹ کے ججز کی, آنریبل سپریم کورٹ کے آنریبل ججز کی, کوئی کنٹیمپٹ ادھر نہیں لگی. حملے کیے سپریم کورٹ پہ انہوں نے, یہ تو وہ جماعت ہے. انہوں نے 3 رکنی بینچ کو, یہ نہیں کہ کسی ایک جج کو کہا اور ریکیوز کریں, ایسے ہوتا ہے کہ آپ کیس میں کسی ایک جج کو کہتے ہیں کہ جی ان کا سٹیٹمنٹ ہے, یہ چلے جائیں ریکیوز کریں. 3 رکنی بینچ سپریم کورٹ کی بیٹھی ہے, انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس سے بیٹھ کے پریس کانفرنسز کی ہیں اس کے خلاف, سپریم کورٹ کی بینچ کے خلاف, کوئی کنٹیمپٹ نہیں لگی. یعنی کہ آپ سپریم کورٹ کے آنریبل ججز کی کریڈیبلٹی پہ ڈاؤٹ کر رہے ہو, کوئی کنٹیمپٹ نہیں لگی. لیکن عمران خان پہ انہوں نے جو الزام لگائے ہیں, میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں. کبھی وہ یہودی ایجنٹ بولتے ہیں, کبھی طالبان خان, کبھی اے ٹی ایم, کبھی سلیکٹڈ کون ہے تو آپ سب کو نظر آ جانا چاہیے, لاڈلا, کبھی توشہ خانہ, کبھی مالم جبا, دہشت گرد, کیونکہ 780 کی ایف آئی آر بھی کٹی ہوئی ہیں, جیسے میرے ارسلان پہ, آپ پہ بھی ہے نا الحمدللہ, ہم پہ بھی کٹی ہوئی ہیں, ہم بڑے دہشت گرد ہیں. غداری کا مقدمہ بنانے جا رہے ہیں, توشے خانے پہ, اور اب توہین عدالت پہ, توہین ای سی پی پہ. لیکن پوری قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور یہ سارے مل کے توہین عوام کر رہے ہیں. یہ یاد رکھیں کہ جس طرف آپ اس ملک کو لے کے جا رہے ہیں, یہ اس راستے پہ لے کے جا رہے ہیں جو کہ بہت بڑی تباہی کا راستہ ہے. آپ یہ سارے کام کر کے, جو اگر آپ نے قانون صرف اپنے لیے, قانون نہیں لا قانونیت, جو مرضی کر لیں کوئی پوچھنے والا نہیں, اور باقی عمران خان کے اوپر اور تحریک انصاف کے ورکرز کے اوپر جو مرضی کر لیں. آپ جس طرف اس ملک کو دھکیل رہے ہیں, مجھے بڑا افسوس ہے. افسوس سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ معاشی طور پہ آپ نے تباہ کر دیا ہے یہ ملک, اب آپ باقی جو رہ جائے گئی اس کے ساتھ بھی تماشا کرنے لگے. تو میں سب سے کہتا ہوں ہوش کے ناخن لیں. آج شام کو 7 بجے انشاءاللہ پورے ملک میں یکجہتی کے لیے عمران خان کے ساتھ پورے ملک میں اجتماع ہو رہے ہیں. لسٹیں آپ کے پاس ہیں, سوشل میڈیا پہ سارے ملک کی لسٹ آ گئی ہیں. کراچی میں بھی ہو رہا ہے, ملینیم مال پہ بڑی تعداد میں لوگ شرکت کریں گے انشاءاللہ. حیدرآباد میں بھی ہو رہا ہے, سکھر میں بھی ہو رہا ہے, سب جگہ, نواب شاہ میں, ہر جگہ ہو رہا ہے. وہ لسٹ پوری آ گئی ہے. تو مجھے امید ہے کہ پوری قوم نکلے گی. اور خان صاحب نے آج کچھ اہم اعلانات کرنے ہیں جلسے میں, تو وہ لائیو سکریننگ بھی ہوگی اور سب دیکھیں گے بھی, اور اگلا رائے عمل پھر آپ کو ادھر سے ملے گا. جی
آپ ماضی میں تعریف کرتے رہے، جب یہ مخالفین کے خلاف فیصلہ دیتی ہیں تو بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن خان صاحب کو بھی یہ کس نے حق دیا کہ ایک لیڈیز خاتون سیشن جج کے خلاف اس طرح دھمکی آمیز بات کرنا، اور آپ بجائے اس سے معذرت کرنے کے عدالتوں سے الجھ رہے ہیں؟ خان صاحب نے یہ کہا کہ میں ایکشن لوں گا، آپ کے خلاف بھی ایکشن لوں گا، یعنی کہ عدالت میں آپ کو لے کے جاؤں گا۔ عدالت کی کوئی توہین نہیں ہوئی، عدالت میں ہی جانے کی بات ہوئی۔ اگر عدالت کی توہین ہو رہی ہوتی تو عدالت میں جانے کی کوئی بات کر رہے تھے؟ مجھے یہ بتائیں کہ وہ عدالت میں وہ جو آنریبل جج ہیں جن کے خلاف بات کرنی، شاید جن کے خلاف یہ کہنا کہ آپ کو عدالت میں لے کے جاؤں گا اتنا برا لگ گیا کہ اس پہ کنٹمپٹ لگ گئی، تو وہ جو 25 مئی کو ماں بہنوں کے اوپر شیلنگ کی تھی وہ خواتین نہیں تھیں، بچے نہیں تھے، وہ توہین عوام نہیں تھی؟ کیا پیسفل اسمبلی قانونی اور جمہوری اختیار آپ کو دیتا ہے؟ جمہور آپ کا پاکستان کا کانسٹیٹیوشن دیتا ہے نا اختیار۔ تو وہ عورتوں کو، یہاں کراچی کے اوپر ایک خاتون بیٹھی تھی دودھ پیتے بچے کو گود میں لے کے، تو ان سے پوچھا آپ کیوں بیٹھی ہیں؟ آپ کے میڈیا میں چلا ہوا اور آپ نے دکھایا، انہوں نے کہا میں اگر آج نہیں نکلوں گی تو اس کے فیوچر کا کیا ہوگا؟ وہ کسی کی ماں بہن بیوی بیٹی نہیں ہے جو اس کے اوپر آنسو گیس کی شیلنگ، یعنی کہ آپ پھینٹا مارو، ڈنڈے مارو، آنسو گیس کی شیلنگ کرو، لوگوں کے گھروں میں گھسو، ان کے والدہ کو، بیوی کو، بہن بیٹیوں کو بے عزت کر کے لوگوں کو اٹھا کے بغیر لیڈی پولیس کے گھسو، وہ توہین نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی ایک خاتون کو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو کورٹ میں لے کے جاؤں گا، تو وہ جسٹس ناصرہ علامہ اقبال کی بہو، سینیٹر ولید اقبال کی والدہ، ریٹائرڈ جج، ان کے گھر میں چھلانگیں مار کے گئے ہو، وہ توہین نہیں ہے؟ وہاں توہین نظر نہیں آ رہی کسی کو؟ اگر یہ کہہ دوں کہ جی میں ان کو عدالت میں لے کے جاؤں گا، یہ میرے پہ توہین کا مقدمہ کر دیں گے، جی توہین ہو رہی ہے، مذاق بنایا ہوا ہے، کوئی لاجک نہیں آتی، کسی چیز کی سینس نہیں بنتی کوئی۔ اچھا علی جدید صاحب یہ بتائیے کہ آج عمران خان صاحب جو ہے وہ -1 کی بات کر رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ کہیں اب اس اسٹیٹمنٹ کے بعد عمران خان صاحب کو یہ فیل نہیں ہوا کہ واقعی اب عدالت جو ہے وہ انگلش جو تلوار ہے وہ واقعی میں مستقبل میں ہونے جا رہا ہے، اور عمران خان اس بیان سے اب یہ ثابت کرانا چاہتے ہیں، کیونکہ جو عمران خان صاحب بیانیاں بناتے ہیں اسٹیٹمنٹ سے قبل، اس میں واقعی وہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں بہترین طریقے سے، تو اب عمران خان صاحب کو جا کے معافی نہیں مانگنی چاہیے اپنی ہفتے کا جو ٹائم دیا ہے عدالت نے؟ دیکھیں آپ نے دو باتیں کی ہیں، آپ نے ایک بات کی ہے -1 کی، دوسری بات کی ہے معافی مانگنے کی۔ تو معافی مانگیں، اگر کوئی کرائم کیا ہو تو، غلطی کی ہو تو معافی مانگیں گے نا بھائی۔ اگر کسی کو یہ کہا کہ ہم آپ کو کورٹ میں لے کے جائیں گے، اس پہ کیا معافی ہے؟ نمبر 1، مطلب اس پہ کیا معافی ہے؟ نمبر 2، -1 نامنظور، اس سے آگے میں کوئی بات ہی نہیں کہنے لگا، سالوں کو سمجھ آ جانی چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے جس طرح سے آج آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، بہت زیادہ غصے میں لگ رہے ہیں آپ، لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے۔ آپ کے دور حکومت میں کون سا ایسا حکمران ہے، کون سا ایسا اس وقت جو کسی بھی پارٹی کا رہنما جیل نہیں گیا ہے، کس کو آپ لوگوں نے جیل نہیں بھیجا، اور ہمیشہ سے جو جیل جاتا تھا 2 دن پہلے آپ کہتے تھے اب اس کی باری ہے اور اگلے دن وہ جیل چلا جاتا ہے، تو آج ان ججوں کے اوپر اتنا کیوں وہ ناراض ہو رہے ہیں، یا اسی عدلیہ کے اوپر جس عدلیہ سے لگتا تھا، جو آپ کے بیانات تھے کہ فیصلے آپ خود کراتے تھے، اور آج انہیں کے اوپر آپ برس رہے ہیں؟ میں سوال پوچھ رہا ہوں اور میرا حق ہے سوال پوچھنا، اگر سوال پوچھنے کو برسنا کہہ رہے ہیں تو میں سوال پوچھتا رہوں گا، آپ اس کو جو لفظ دے دیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، ہم نے کوئی کیس نہیں بنائے، سارے پہلے کے بنے ہوئے کیسز تھے۔ یہ جے آئی ٹیز ہماری حکومت کی پہلے کی بنی ہوئی تھی، اومنی گروپ کی جے آئی ٹی ہماری حکومت کی پہلے کی بنی ہوئی تھی، یہ جو کیس بنے ہوئے نواز شریف پہ، یہ ہماری حکومت کے پہلے کی، یہ تو اپنی حکومت میں ہی نائل ہو گئے سپریم کورٹ سے، یہ ہمارے پہلے کے بنے ہوئے تھے، ہم نے نہیں بنائے تھے۔ ہم نے صرف ایک کام کیا تھا، ہم نے قانونی اداروں میں انٹرفیئرنس بند کر دی تھی۔ یہ جھوٹے کیس بنا رہے ہیں، یہ پریشر کر رہے ہیں۔ ہمارے دور حکومت میں پہلے مولانا آیا، پھر ٹی ایل پی آئی، پھر وہ دوبارہ مولانا آیا، مولانا آ رہا ہے، مولانا جا رہا ہے، پھر یہ یہاں سے بچہ نکلا ایک ٹرک کے اوپر چڑھ کے مارچ کرنے، مہنگائی مارچ،
महंगाई मार्च, फिर आए हुकूमत गिराने आ रहे हैं, वो ट्रक पे चढ़ के मरियम और उसके साथ हुकूमत गिराने आ रहे हैं। जो आया हमने सबको मार्च करना, हमने नहीं रोका किसी को, हमने नहीं रोका किसी को। ये तो हमें टीवी पे बैठने से रोक रहे हैं। बच्चा जिसकी बच्चे ने नहीं गिराई हुकूमत, बच्चे की तो कांपे टांग नहीं थी। आपने भी इशारा किया, मेरे इधर उधर बैठे हुए इनके ऊपर भी केस है। तो वो जिस खातून का आपने जिक्र किया, वो बच्चा लेके बैठी थी कि हम घर से निकले, आज नहीं निकले तो कब निकले। तो कराची के अंदर तो कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी, उल्टा जिस गाड़ी के अंदर लोगों को डाला गया था वही निकाल दिया गया था। आप लोगों के, आपके कारकुनों तो गाड़ी चला दी पुलिस की, वहां तो ऐसा कुछ बंदा ही। नंबर 1 तलत साहब, मैं आपका नाम लेके कह रहा हूं तलत साहब, माजरत के साथ, बहुत हाथ जोड़ के आपसे माजरत के साथ, हमारे किसी कारकुन ने गाड़ी नहीं जलाई। वहां पहले से लोग मौजूद थे, हमने उसी वक्त डिनाई किया, हम बिल्कुल ने हम ये अरसलान ने उसी वक्त कंडेम किया, मैं भी उधर था। छापे हम सबके घरों में पड़े, अरेस्ट वारंट सब सबके निकले, सैफ गिरफ्तार किया गया घर से, अताउल्लाह को गिरफ्तार किया गया, शहीद आफरीदी को के घर पे छापा मारा गया, हलीम आदिल शेख कल छुटा है बेचारा, उसको तो इधर से कोर्ट से मिलती है, उधर से गिरफ्तार होता है। और कितने लोग हमारे कारकुनान गिरफ्तार हुए। तो ये ना आप स्टेटमेंट ओपनली दे देंगे कोई गिरफ्तार नहीं। मेरे घर पे पुलिस ने छापे मारे, इनके घर पे मारे, इनके घर पे मारे, हमारे सब पे 780 कटी हुई, हम बेल लेते हैं जाके। सो ये इतना स्वीपिंग स्टेटमेंट ना देना विदाउट फैक्ट्स। लास्ट जैसे आपने कह दिया कि -1 तो नामंजूर, ठीक है, लेकिन पार्टियों में सेकंड रैंक की लीडरशिप होती है। अगर खुदा न खास्ता इमरान खान साहब कल नाअहल हो जाते हैं तो फिर पार्टी का इस्तेमाल कौन संभालेगा? खान साहब फैसला करेंगे, मेरी औकात नहीं। अमन की सूरत हाल पे क्या कहेंगे? कराची मेरे साथ भी एक वाकया हुआ है, 72 घंटे गुजर गए हैं, ना अभी तक गाड़ी का पता लग रहा है, ना उस बंदे का पता लग रहा है। उसने डीएसएनजी को हिट किया, गालियां दी, असला दिखाया, और पुलिस मोबाइल आई है, हमने उनके हवाले उस बंदे को किया है, तो पुलिस को चकमा देके बंदा निकला है। 72 घंटे हो गए, तलाश नहीं। तो ये क्या है सर? किस तरह देखें, दो इसमें चीजें। नंबर 1, ये जो सैलाब के बाद हालात हुए हैं ना, इससे क्राइम 100% बढ़ जाएगा, 100% क्राइम बढ़ेगा। क्योंकि जो हालात है ना, वो अमीर भाई वो तबाही हैं। आपके साथ जो हुआ वो मुझे बड़ा अफसोस है। किसी के यहाँ तो हमारे हर जानने वाले के साथ कोई ऐसा घर तो नहीं है कराची में। ये बड़े सालों बाद कराची संभल गया था और ये वाक़यात कम हो गए थे। अब ये जो जिस तरह ये राइज में है, वो किधर के सेफ सिटी, किधर के कैमरे, किधर, और ये आप पुलिस को चकमा दे के कोई नहीं गया, पुलिस के साथ मिलके पुलिस ने छुड़वाया होगा, याद रखिएगा। ये बहुत क्लियर रहना है इसमें।